حزب اللہ کسی وقت بھی سرحد پر حملہ کر سکتا ہے، اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس کا ایسا کہنا ہے، اور اسرائیل کے وزیر دفاع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج ہتھیاروں سے لیس ہو کر لبنان کے بارڈر پر پہنچ جائے تاکہ کسی بھی وقت ممکنہ حملے سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے ساتھ سمندری سرحد کی حد بندی سے متعلقہ حالیہ پیش رفت کی بنا پر سیکیورٹی کی صورتحال کے بگڑنے کے خدشات پر اپنی فوج کو چکنا رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق بینی گینٹس نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں اور کسی بھی صورتحال کے لیے مکمل تیار رہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج اسرائیل نے سمندری سرحدوں کی حد بندی کے معاہدے کے مسودے میں لبنان کی تجویز کردہ ترامیم کو مسترد کر دیا ہے۔ ان ترامیم کے ذریعے معاہدے میں ممکنہ گیس اور تیل کے وسائل میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار کی جا رہی تھی۔ یہ اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے حزب اللہ نے اب اسرائیل کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی وقت بھی یہ اسرائیل کے جو شپ ہیں کارش آئل فیلڈ کے اوپر اس کو ہٹ کر دیں گے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ثالثوں کی تجویز پر لبنانی رد عمل موصول ہوا۔ وزیر اعظم یائر لیپڈ کو لبنان کی چاہی گئی کیا گیا ہے تو انہوں نے مذاکراتی ٹیم کو معاہدہ مسترد کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی ثالث اموس ہاسٹن کی طرف سے پیش کردہ ترامیم پر مبنی مسودہ لبنانی اور اسرائیلی فریقین کو پیش کیا گیا۔ یہ مسودہ تجاویز کا ایک مجموعہ تھا۔ اسرائیل نے پہلے ہاسٹن کی تجویز کا خیر مقدم بھی کیا تھا، لیکن وزیر اعظم یائر لیپڈ نے ہدایت کی کہ حتمی منظوری سے قبل پہلے اس کا قانونی جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری طرف ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ سمندری سرحدوں کی حد بندی کے لیے مذاکرات نازک مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، تاہم مذاکرات کی کامیابی میں حائل خرابیوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر حزب اللہ نے تجاویز مسترد ہوتے ہی امریکہ کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نہ صرف امریکہ کو بلکہ اسرائیل کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل اور لبنان میں سمندری سرحدوں کی حد بندی کے متعلق حزب اللہ بار بار اسرائیل کو خبردار کرتی آ رہی کہ کسی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے اسرائیل کا کارش فیلڈ میں کسی قسم کی سرگرمی شروع کرنے سے باز رہے، ورنہ ان کے جہازوں کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ ناظرین اکرامی، ابھی اسرائیل نے ڈیل سائن نہیں کی تو کارش آئل فیلڈ کی طرف اپنے ڈرلنگ کے لیے جہاز بھیجنا شروع کیے، جس کی وجہ سے حزب اللہ ان کے جہازوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو فوج ہے اسرائیل والوں نے وہ لبنان کے شمالی علاقوں میں بھیجنا شروع کر دی ہے۔ لبنان کے شمالی علاقوں کا زیادہ تر کنٹرول حزب اللہ کے پاس ہے، اور اکثر اوقات جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں یہیں سے ہی ہوتے ہیں، اسرائیل یہیں سے دہلایا جاتا ہے۔ تو اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کنٹرول کر کے وہ اسرائیل اپنے انٹرسٹ کو بچا سکتا ہے، اور نہ صرف انٹرسٹ کو بلکہ حزب اللہ کے آنے والے جہازوں کو بھی وہ اچھے سے ٹیکل کر پائے گا۔